لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ ان چیزوں میں سے نہ خرچ کرو جو تمہیں عزیز ہے، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کے جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جائے۔ آپ کہیے لاؤ تورات اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو، پھر جو اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہیے اللہ سچا ہے، بس تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو ایک طرفہ مائل تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں جو اس کی استطاعت رکھتے، اور جو انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ آپ کہیے اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال کا گواہ ہے۔ آپ کہیے اہل کتاب، تم کیوں ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو ایمان لا چکے ہیں، اور چاہتے ہو کہ اس میں کجی پیدا ہو حالانکہ تم گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں گے، اور تم کیسے کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، اور جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا گیا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، اور یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو اس نے تم پر کیا۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ ہو گئے اور واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کرنے لگے، اور انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ بس اب عذاب چکھو اپنے کفر کے بدلے، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ان میں کچھ ایمان والے بھی ہیں مگر اکثر نافرمان ہیں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اذیت کے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر دیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں بھی ہوں، سوائے اس کے کہ اللہ کے عہدیہ لوگوں کے معاہدے کے سائے میں ہوں، اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوئے اور ان پر محتاجی ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔